پاکستان کے لوکل آئی پی پیز ہیں اور اس میں گورنمنٹ اور لوکل دونوں شامل ہیں، ان کے ساتھ تو یہ کیپیسٹی چارجز والا معاہدہ فی الفور ختم کیا جائے، فی الفور ختم کیا جائے کہ وہ معاہدہ جس میں وہ یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ بجلی نہیں بنائیں گے جب بھی ہم آپ کو پیسے دیں گے وہ نہ بنانے کے، یہ معاہدہ فی الفور ختم کیا جائے۔ ہاں ہم نے سوورن گارنٹی دے رکھی تھی، وزیر اعظم پاکستان صاحب یہ لے کر جب بیٹھیں گے ان کمپنیز کے ساتھ بتائیں گے کہ ہماری اکانومی ہم سے غلطی ہو گئی، آپ نے جو پیسے کمانے تھے کما لیے ہزاروں ارب روپے، ہم سے غلطی ہو گئی، اب ہم اس سے زیادہ پیسے نہیں دے سکتے۔ 20 سے 30% جو کمپنیز ہیں وہ فورن کمپنیز ہیں، وہ ہمارے دوست ممالک کی کمپنیز ہیں، وہ دوست ممالک ہم سے لانگ ٹرم پارٹنرشپ کی بات کرتے ہیں۔ ہم ان ممالک کو میں وزیر اعظم 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ جائیں اور اس ایجنڈے پہ جا کر وزیر اعظم وہاں کے وزیر اعظم سے صدور سے کہیں کہ اپنی کمپنی سے ہاتھ جوڑیں اور یہ کیپیسٹی چارجز والے پیسے جو ہے وہ والا کلوز جو ہے وہ اس میں سے نکال دیں اور ان سے مہربانی کریں، ان سے ریکویسٹ کریں کہ کلوز نکال۔ میں نہیں کہہ رہا کہ آپ انٹرنیشنل آربیٹریشن میں جائیں، وہاں پہ یقیناً ہم یہ کیس ہار جائیں گے کیونکہ ہم نے ان کو سوورن گارنٹی دے رکھی ہے اور یہ گارنٹی پاکستان میں کوئی ڈسپیوٹ آ جائے تو پاکستان کی عدالتوں میں نہیں چلے گا، یہ بھی لکھا ہوا ہے ایگریمنٹ میں، یہ چلے گا باہر کی عدالتوں میں۔ تو باہر کی عدالتیں تو ڈیفینیٹلی جو ہے ان کی بات مانیں گی کیونکہ ہم نے لکھ کے مانی بھی یہ بات، تو اس کی ارینجمنٹ کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ ایک عام آدمی کا یا انڈسٹریلسٹ کا مسئلہ نہیں، یہ پاکستان کی سروائیول کا مسئلہ ہے، یہ پاکستان کی سیکیورٹی کا مسئلہ ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ فوری طور پر یہ کام ہونا چاہیے تو تاکہ یہ آپ امیجن کریں، اور یہ جو پھر پیسے بچیں 1700 ارب روپے جو اس سال آپ نے رکھے ہوئے ان کیپیسٹی چارجز کے بد میں دینے کے لیے، پھر اس پیسے سے ایک عام آدمی کو بجلی کی اس کی قیمت کم ہو جائے گی، وہ تقریباً 20 روپے فی یونٹ پہ آ جائے گا، تقریباً 20 روپے، ابھی وہ 60 روپے فی یونٹ ہے، وہ 20 روپے فی یونٹ پہ آ جائے گا اور اس کو یہ پیسے ادھر ایڈ ہو جائیں ایک عام آدمی کو، تو یہ جو کیپیسٹی چارجز کے پیسے ختم رکیں گے وہ عام آدمی کو انڈسٹریلسٹ کو ٹرانسفر ہو جائے۔ ہمارا صنعت کار کہتا ہے کہ پورے ریجن میں جو ایوریج پر یونٹ چارج ہے وہ ہے 6 سینٹ، 6 سینٹ، ہم پاکستان میں پر یونٹ چارج ہے 16 سینٹ، 16 سینٹ، 16 سینٹ کے اوپر کوئی ایکسپورٹر اپنی پروڈکٹ کو بنا کر کہاں بیچے گا، جبکہ 6 سینٹ پہ بنانے والے لوگ دنیا بھر میں موجود ہیں۔ تو ہماری انڈسٹریز بند ہو رہی ہیں، ہماری ایکسپورٹ نیچے جا رہی ہے اور ہمارا غریب پے نہیں کر سکتا۔ نتیجہ کیا ہوا کہ آپ نے جو 1300 ارب روپے اس بجٹ میں رکھے ہیں، بجٹ میں پیسے کمانے کے لیے، آپ کی بھائی ہمارا بجٹ 12.9 ٹریلین کا بجٹ ہے نا، 13,000 ارب روپے کا ہمارا تقریباً بجٹ ہے، ہمارے بجٹ کا سائز ہے۔ یہ آپ نے کس سے کمانے 13,000 ہوگا؟ انڈسٹریلسٹ سے کمانے، عام آدمی سے کمانے۔ جب انڈسٹریلسٹ اپنی فیکٹری بند کرے گا تو پاکستان کی اکانومی کو پیسے کہاں سے دے گا؟ جب غریب آدمی جو ہے وہ اپنے بچوں کو مار رہا ہے تو وہ بل کہاں سے بھرے گا؟ تو یہ آپ کا پورا پروجیکٹ، پوری پاکستان کی اکانومی خراب ہونے جا رہی ہے۔ آج ہم نے نیپرا سے جو بات کی ہے وہ یہ بات کی ہے نمبر 1 کہ وہ کے الیکٹرک کا جو ٹیرف ڈیسائیڈ نہیں ہوا وہ کے الیکٹرک کا ٹیرف ڈیسائیڈ کرے جلد سے جلد، ان کو اپنی فیوچر کی پلاننگ کرنی نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ وہ کے الیکٹرک کو یہ پابند کرے کہ کے الیکٹرک جو فیڈر بند، جب نان پیمنٹ پہ فیڈر بند کر دیتی ہے اس علاقے میں تو ایک فیڈر کے اندر جو ہے وہ 22 پی ایم ٹیز آتی ہیں۔ آپ 22 میں سے اگر فرض کریں کہ 10 پی ایم ٹیز والے فل پیمنٹ کر رہے ہیں اور 12 پیمنٹ نہیں کر رہے، آپ جب لوڈ شیڈنگ کرتے ہیں نان پیمنٹ میں تو سب کی پی ایم ٹیز بند کر دیتے ہیں۔ جب سب کی پی ایم ٹیز بند کر دیتے ہیں تو ان لوگوں کی بھی لائٹ بند ہو جاتی ہے جو پیسے دے رہے ہیں۔ تو ہم نے کہا ہے کہ اس کو فیڈر کی بجائے آپ ان کو پی ایم ٹیز پہ لے گا، آپ ہر پی ایم ٹی کو بند کریں۔ ایک فیڈر کے اندر 22 پی ایم ٹیز ہوتی ہیں، جب آپ پی ایم ٹی بند کریں گے تو صرف اس کی بجلی بند ہوگی جو پیسے نہیں دے رہا۔ ہم نے ان سے یہ والی بات کی، انہوں نے کہا ہم اس کو میک شور کریں۔ دوسری بات ہم نے یہ کی ہے، پاکستان میں یہ بجلی کا نظام اس وقت تک صحیح نہیں ہو سکتا جب تک آپ اس میں کمپٹیشن کریٹ نہیں کریں گے۔ کیا کہہ رہا ہوں میں، کیا مراد ہے میری؟ کمپٹیشن کریٹ نہیں کریں گے۔ کمپٹیشن اس صورت میں ہوگی کہ ایک سے زیادہ بجلی پرووائڈ کرنے والے ادارے کو لائسنس دے، ایک سے زیادہ۔ جس طرح کیسے، میں مثال دے کے سمجھا دیتا ہوں عام لوگوں کو۔ آج سے 20 سال پہلے اس فون پر انکمنگ کال کے پیسے دینے پڑ رہے تھے۔ اس فون پر 20 سال پہلے جب ایک کمپنی تھی پاکستان میں، اس فون پر انکمنگ کال کے پیسے دینے پڑ رہے تھے۔ جب حکومت نے
جب ٹیلی کمیونیکیشن کو لبرلائز کر دیا اور ایک سے زائد کئی کمپنی آ گئیں، آج اس پہ صرف سم لگانے کے پیکیج ملتا ہے آپ کو. آج اس پہ آپ سم نکالیں اور سم لگائیں، اس کا ایک الگ پیکیج ہے، کیونکہ آپ کے پاس مارکیٹ میں ایکس وائی زی آپ کے پاس کئی آپشن موجود ہیں. آپ کو اگر ایک کمپنی کا فون صحیح کارڈ سمجھ میں نہیں آ رہا، آپ اس کو نکالیں گے پھینکیں گے دوسری کمپنی. اسی طرح سے بجلی کا جو مسئلہ ہے وہ ایک پوری دنیا بھر میں آپ جائیں گے، آپ کو کئی کارڈ ملتے ہیں کہ آپ اے کا، بی کا، سی کا، جس کی بجلی آپ کو سستی لگ رہی ہے، ریلائبل لگ رہی ہے، آپ وہ کارڈ خریدیں، اپنے میٹر میں لگائیں، اس کی بجلی چالو ہو جاتی ہے. جب تک آپ پاکستان میں سیلولر فون کی طرح آپ اس بجلی کی ترسیل کو لبرلائز نہیں کریں گے، کمپٹیشن کریٹ نہیں کریں گے، ایک سے زائد کمپنی کو آپ لائسنسز نہیں دیں گے، اس کو عمل درآمد نہیں کریں گے، اور آپ جب تک یہ مونوپولی ختم نہیں کریں گے، پاکستان میں عام کنزیومر کو اس کا فائدہ نہیں ہوگا. وہ یہ آج کی بجلی کی کمپنیاں دیں یا نہ دیں، مہنگی دیں یا سستی دیں، بجلی آپ نے اسی سے لینی ہے، کوئی آپشن ہی نہیں ہے. تو یہ ہم نے بات کی ہے نیپرا سے، انہوں نے کہا ہے کہ اکتوبر تک اس مہینے کی اکتوبر تک انشاءاللہ تعالیٰ پورا فریم ورک تیار ہو چکا ہے، اور اس کو امپلیمنٹ انشاءاللہ تعالیٰ کسی نہ کسی صورت میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس پہ قانون سازی ہو چکی ہے، ایک سے زائد کمپنی کو لائسنس دینے کی قانون سازی ہو چکی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا فریم ورک بھی تیار ہو گیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اکتوبر تک انشاءاللہ تعالیٰ اس حوالے سے آپ کو اچھی خبر ملے گی. ہم پاکستان کے حکمراں جو ہمارے وزیر اعظم صاحب ہیں، کسی پہ کرٹیسائز کیے بغیر میں کہہ رہا ہوں پورے پاکستان کے ریاستی اداروں کو کہ اس بجلی کے مسئلے کو حل کیے بغیر پاکستان اب آگے خاکم بدہن نہیں چل رہا، نہیں بڑھ رہا. اس کو اگر آپ حل نہیں کریں گے، اب یہ ڈسٹ جو ہے وہ کارپیٹ کے نیچے ڈالنے سے یہ ڈسٹ جو ہے وہ باہر آ رہی ہے اور پورے ملک کو ڈیمیج. یہ سب چیزیں، یہ مہنگائی، یہ ساری تباہی بربادی اس سے ریلیٹڈ ہے، اس کی بڑی ڈیٹیل ہے. تو یہ ہمارا فوکس ہے. بہت شکریہ. تھینک یو. پہلے کہ شرابور ہو جائے، مجھے صرف اس طرف کہے گا ایک سیاسی بات، پی ٹی آئی کی پابندی کی باتیں چل رہی ہیں، آج کل کا اجلاس کیا ہے، ایم کیو ایم کا کیا موقع؟ دیکھیے، پی ٹی آئی کی پابندی کے اوپر میں آج یہ پریس کانفرنس نہیں کرنے آیا ہوں. میں یہ بات کروں گا، یہ بہت بڑا پبلک ایشو ہے. میں اس پبلک ایشو پہ کانسنٹریٹ کر کے یہیں پر رہنا چاہتا ہوں، تاکہ اس کے لیے میرے پاس بہت مواقع. ابھی میں جا رہا ہوں اسٹینڈنگ کمیٹی کے، میں وہاں بات کر لوں گا، الگ بات. میں چاہتا ہوں کہ اس ساری آپ نے جتنی زحمت اٹھائی ہے، اس کا فوکس جو ہے وہ 24 کروڑ عوام رہیں، 24 کروڑ لوگوں کا اس کا مسئلہ ہے. میں اسی پہ ریسٹرکٹ سر آپ اس کی حمایت کرتے ہیں یا مخالفت؟ کس کی؟ پی ٹی آئی پر پابندی آرٹیکل 6. آپ اتنا بولا ہوں میں، آپ الگ سے گھما کے پوچھیں گے، میں جواب دوں گا. سر آپ یہ بتائیے کہ ظاہر ہے کہ الیکٹرک کو کہا جاتا ہے کہ بہت بڑی بیماری کی جڑ ہے کراچی میں، پیپلز پارٹی بھی، اور جب آپ یہ حکومت میں رہے ہیں، ابھی بھی حکومت کرتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ یہ الیکٹرک کے ساتھ آپ کی پیار کی پی کے آپ کی طرف سے زیادہ کرٹیسائز اس کو نہیں کیا جاتا، جبکہ پیپلز پارٹی کی یہ کہتی ہے کہ جو بجلی کا نظام ہے کراچی کے اندر وہ اس کی تباہی کی ذمہ داری کی الیکٹرک. تو اس حوالے سے کیا ہے؟ ہم جو ہے وہ ہماری کسی سے ملیں نہیں ہے، ہماری ٹھیک ہے 24 کروڑ عوام میں. ہم نے اس کراچی کو اپنے دور میں دنیا کا